اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ٹھنڈا گرم لگنا جو ہوتا ہے خاص طور پہ اگر کبھی ہم بات کریں کہ نارمل آپ آئس کریم کھا رہے ہیں کوئی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسپون لیتے ہیں تو کسی ایک دانت پہ یا داڑھ میں بہت زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے, یہ کیا سین ہوتا ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے یا یہ نارمل چیز ہے؟ ہاں, ایک ہوتی ہے کہ ہم ٹرم یوز کرتے ہیں جنرلائز سینسٹیوٹی. آپ ایک کہہ رہے ہیں لوکلائز سینسٹیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, جو ہے لوکلائز سینسٹیوٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دانت ہی میں ٹھنڈا گرم لگتا ہے. تو وہ ٹھنڈا گرم لگنے کے ڈفرنٹ جو ہے وہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. دیکھیے آپ کا دانت وہاں سے ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, دانت کی انیمل سرفیس ڈیمیج ہو سکتی ہے, وہاں سے یہ بھی چانسز ہیں کہ دانت کے اندر کیریز ڈیولپ, جس کو عام زبان میں عام فہم میں کیڑا کہتے ہیں, جو ہے دانت کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے. تو جیسے ہم دانت کی لیئرز کو نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو پہلی لیئر ہے انیمل, جو ہے وہ آپ کو بیسیکلی ایز اے بیریئر ریئیکٹ کر رہی ہے کہ بیسیکلی تھرمل چینجز کو وہ جو ہے وہ پاس ہونے نہیں دے رہی. اگر تو آپ کا انیمل ڈیمیج ہو گیا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تھرمل چینجز کو وہ نیچے تک نرو تک جائیں گی, تو آپ کو فیل زیادہ ہوگا. تو انیمل کے ڈیمیج ہونے کے ڈفرینٹ کازز ہیں. جیسے ایک تو ہم بات کرے تھے کیریز کی, دین ہم بات کرتے ہیں کہ بہت رگڑ کے برش کرنا. دیکھیں ہے تو ایک لیئر ہے, ہاں آپ نے کیونکہ آپ اگر رگڑ کے برش کریں گے تو مائکرونز کے اندر آپ کے انیمل کی سرفیس ڈیمیج ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ زندگی کے ایک ایسے حصے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کا انیمل سارے کا سارا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. وہ دانت اکثر پیشنٹس جو ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جی ہمارے دانت اتنے زیادہ یلو کیوں ہو گئے, پہلے ایسے نہیں تھے. جو ہے وہ دیکھیں جو نیچے والی لیئر ہے ڈینٹین کی وہ ویسے ہی یلو ہے, تو آپ کے نیچرل کلر ہی یلو ہو چکا ہوتا ہے. اب جب یلو کلر ہو چکا ہے, نہ تو اس کو ڈینٹسٹ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے, نہ ہی جو ہے بلیچنگ اس کو چینج کر سکتی ہے. تھوڑا بہت افیکٹ تو آئے گا. اس کے لیے کاسمیٹکس کے اندر ڈفرینٹ پھر پروسیجرز آ جاتے ہیں. جیسے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ڈینٹل کیموفلاج. یہ ڈینٹل کیموفلاج ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے اس کے اندر وینیئرز آ جاتے ہیں جو چیئر سائڈ پہ ہم کرتے ہیں. ایک ہے انڈائریکٹ وینیئر جو ہے جو لیب وغیرہ سے پریپیئر کرواتے ہیں. بات کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ ٹھنڈا گرم لگنے کی, وہ بیسیکلی دانت کی سرفیس ہی ڈیمیج ہوتی ہے. جو ہے ٹھیک ہے, اور یہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے نا کہ جس کے لیے کوئی دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا, ہم اس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو ٹریگر کرنا شروع ہو گئی ہے تو مسئلہ تو ہے, اس کی ٹریٹمنٹ تو ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ آپ دیکھیں ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. اگر تو دانت کے اندر کیریز ڈیولپ ہو چکی ہے, وہ کیریز اتنی ہے کہ وہ نرو تک پہنچ چکی ہے, تو پھر ڈینٹسٹری کے اندر ڈفرینٹ پروسیجر, جیسے روٹ کنال ٹریٹمنٹ آپ نے اکثر سنا ہوگا, جس کو عام فہم زبان میں دانت کو ڈیڈ کرنا, جی ہاں ڈیڈ کرنا کہتے ہیں. تو وہ روٹ کنال جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ نرو نکال دیتے ہیں دانت کے اندر سے. اگر تو آپ کا مائکرونز کے اندر جو ہے انیمل کی سرفیس ڈیمیج ہوئی ہے, تو جیسے ہم بات کی ہے پہلے کہ منرلائز جیل جو ہے وارنش, وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وارنش کرتے ہیں تو اسی اسپیسیفک ایک دانت کی اگر لوکلائزڈ ہے تو وہ ہوتا کیا ہے, وہ جو اس کے اندر جیلز کے اندر منرلز ہیں وہ دانت کے اندر واپس ریپلینش بیک کرے گا. جب وہ منرل دانت کے پورے ہو جائیں گے تو کافی حد تک آپ کو سینسٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. مارکیٹ کے اندر ڈفرینٹ جو ہے پروڈکٹس اویلیبل ہیں سینسٹیوٹی کے حوالے سے, لیکن وہ جو ہے وہ مارکیٹ تک ہی ہیں. جب تک آپ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ جتنی مرضی اپلائی کر لیں تو وہ سینسٹیوٹی کا ایشو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا اصل ایشو کیا ہے اور کہاں پہ اس حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو یا کہیں پہ تو آپ کا دل کرتا ہے اٹھ کے چلے جائے, کسی بندے کے منہ سے اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ معدے کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی برش ہی نہیں کرتے. جی اسمیل کا منہ سے آنا یا بیڈ بریتھ کا ایک عام جو ٹرم ہے, اس کے ڈفرینٹ کازز ہو سکتے ہیں. جو فرسٹ کاز ہے, جیسے ہم ہائیجین کی بات کرتے ہیں, یا تو بندہ برش نہیں کرتا, برش نہ کرنے سے بھی منہ کے اندر ظاہر ہے اب منہ کے اندر ڈفرینٹ قسم کی گیسز پیدا ہوتی ہیں جس کی وہ بدبو پیدا ہوتی ہے. اور سیکنڈلی جو ہے جو بہت زیادہ جو ہے نا, ہم جب سے میں پریکٹس کر رہا ہوں میں نے ایک چیز فیل کی ہے, میں اکثر جب میرے پاس کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے کہ جس کا روٹین ایسی ہے کہ وہ نہ تو فریکوینٹلی میل لیتا ہے, وہ کمپیوٹر کے سامنے مسلسل 8-8 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے, یا کوئی بچے ہیں یا پھر سافٹ ویئر کے ساتھ جن کا سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا جن کا تعلق آئی ٹی کے ساتھ ہے, تو ان کی میں نے دیکھا کہ پوری رات کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, نہ ہی آپ اسنیکس لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو کھانا بھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے, رولنگ افیکٹ آف ٹنگ ہمیں کہتے ہیں, کہ وہ جو جب زبان منہ کے اندر پھرتی رہتی ہے تو وہ بیسیکلی وہ کلیننگ بھی کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بھی چیز وہ پرپز کے لیے رکھی ہوئی ہے. جو ہے جب آپ کھانا بھی نہیں کھائیں گے تو تب بھی آپ کے منہ کے اندر بند رکھنے سے گیسز پیدا ہو سکتی ہیں. ایک تو کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے. یا پھر ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہائیجین آپ کی اچھی نہیں ہے. اچھا ہائیجین کے پوائنٹ آف ویو سے اسپیشلی اگر آپ کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہیں نا جو ہے,
تو پھر بھی آپ پراپر برش نہیں کر سکتے. دانتوں کا سیدھا ہونا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جن پیشنٹس یا جن خواتین حضرات کے اندر اگر دانتوں کے اندر اسپیسز ہوں تو یہ بڑی بلیسنگ ہے, کیونکہ وہاں سے ہر چیز پاس کر جاتی ہے, وہ اسٹے ہی نہیں کرتی جو ہے. جن کے کانٹیکٹ زیادہ ٹائٹ ہیں, ٹیڑھے میڑھے دانت, اکثر یہ ان کے ایشوز ہیں بیڈ بریتھ کے. یہ ہم بتا رہے ہیں لوکل کازز جو ہے. اور اس کے علاوہ کچھ سسٹمک کازز آ جاتے ہیں. سسٹمک کازز ہم اس وقت ٹرم یوز کرتے ہیں جیسے کوئی جس کو آلریڈی کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہے. جیسے ہم ڈائبٹیز کی بات کریں تو ڈائبٹیز کے کیسز کے اندر جو ہے نا اکثر پیشنٹس کے منہ سے فروٹی اسمیلز آتی ہے جو ہے. اس کا قصور نہیں ہے بیسیکلی جو ہے کہ وہ ڈیزیز کا تعلق اس کے ساتھ ہی ہے کہ وہ اس کے منہ سے فروٹی اسمیلز آئیں گی جو ہے. اس کے اندر فروٹی اسمیلز آنے کے ڈفرینٹ کازز ہیں. جیسے ڈائبٹیز کی ہم بات کریں تو ان کا سب سے میجر ایشو یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر کچھ چیز جو ڈیگریڈ ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نیچرل سائیکل رکھا ہوتا ہے جس کو ہم مائٹوسس کہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی اسکن اگر شیڈ کر رہی ہوتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم نئی اسکن آ بھی رہی ہوتی ہے. اسی کی طرح اگر ہم ڈائبیٹک پیشنٹس کی بات کریں تو ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کولیجن کی بات کرتے ہیں. ان کے اندر جو کولیجن ڈیگریڈ ہو ہوتا ہے وہ اتنی کوانٹٹی میں بن نہیں رہا ہوتا, جس کی وجہ سے اورل کیویٹی کے اندر ایشوز آتے ہیں. اسی طرح جب دیکھیں دانت کو جو بون کے اندر جو ساکٹ کے اندر دانت کو ایک پکڑے ہوئے ہے, جیسے عام زبان میں ہم اگر اس کو ریشے کہیں یا پھر اپنی زبان میں پیریڈونٹل لیگامنٹس کہیں تو بیسیکلی کولیجن فائبرز ہی ہیں. اسی لیے ڈائبیٹک پیشنٹس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اپنی اورل ہائیجین کی اور مینٹین کرنی چاہیے. اگر وہ اس چیز کو مینٹین نہیں کریں گے تو چانسز ان کے دانت جلدی ہلیں گے اور جلدی ایکسفولیٹ ہو جائیں گے, نکل جائیں گے.